دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتی گئی اور ہم پکے نشے ہی بن گئے۔ ایسا نشہ نہیں ہوگا جو میں اور حیدر نے نہ کیا، چرس، پھر بن، اس کے بعد ہیروئن، شراب، گولیاں، انجیکشن اور کرسٹل، بس جو بھی ملتا کیا ہم کرتے گئے۔ اب آئے روز گھر میں لڑائیاں ہوتی رہی، باپ غصہ کرتا تھا، نشوں سے منع کر رہا تھا، علاج کے لیے بھی لے گیا، لیکن میں بھاگ کے واپس آتا تھا۔ گھر پر جو بھی چیز ملتی بیچ کے نشہ خریدتا، اور اگر نہ ملتا تو باپ سے پیسے مانگتا، باپ کے انکار پر اس سے لڑائی کرتا۔ ایک دو بار تو باپ پر پستول اٹھا کے فائر بھی کیا تھا، وہ تو شکر ہے وہ بچ گیا تھا، ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے مارنے میں۔ خیر، وقت گزرتا گیا، گھر کو چھوڑتے ہوئے بہت عرصہ بیت گیا۔ گھر والوں نے بھی خبر لینا چھوڑ دیا، میں در بدر کی ٹوکریں کھاتا رہا، گندگی میں کباڑ ڈھونڈتا تھا، بیچ کے نشہ خریدتا تو کبھی لوگوں سے خیرات مانگتا تھا، گندے کپڑے، گندے بال۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار میں نے کب نہایا تھا، لوگ مجھ سے جھنکانے لگے تھے۔ ایک دن گھر سے میلوں دور ایک پل کے نیچے نشیلوں کے ساتھ بیٹھا نشہ کر رہا تھا، ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا اور انجیکشن مانگا، اگر ہے مجھے بھی لگا دے۔ باقیوں نے تو منع کیا، لیکن میں نے اسے انجیکشن لگائی۔ اس نے کچھ رقم میرے ہاتھ پر رکھ کر بنا کچھ کہے اٹھا اور چلنے لگا۔ وہ 4 دن غائب تھا، 5ویں دن وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں جو بھی نشی بیٹھا تھا، وہ لڑکا اسے غور سے دیکھتا رہا اور آگے چلتا رہا۔ میں نے جب دیکھا اور مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں اٹھا، اسے آواز دی، اوئے! اس نے مجھے دیکھا، سیدھا میرے پاس آیا اور مجھے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا رہا جس کو تالا لگا تھا۔ میں نے اس گھر کے بارے میں سنا تھا کہ اس گھر میں کسی نے 4 لوگوں کا قتل کر کے اس گھر میں ہی قبریں بنوا کے دفن کیے تھے۔ ایک لڑکی بچی تھی جو اب اپنے ماموں کے ہاں رہ رہی ہے۔ میں نے اب پوچھا، یہاں کیوں رکے؟ اس نے کہا، چپ کر کے میرے پیچھے آؤ، اور دیوار فلان کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے بھی دیوار کو بہت مشکل سے عبور کیا، اندر داخل ہوا۔ وہ 4 قبریں موجود تھیں، پاس ایک درخت تھی جس کے پتے قبروں پر گرے تھے۔ درخت پر پرندوں کے گھونسلے بھی موجود تھے۔ 3 کمرے تھے جو اب کنڈر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ لڑکا ایک ایک کر کے سب قبروں کے سامنے کھڑا ہاتھ اٹھاتا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا، سوائے ایک کے جو تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کس کی قبریں ہیں، اور تم سب قبروں کے سامنے کچھ دیر کھڑے رہے، اس آخری قبر کے پاس کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خیر، اب ہم کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ وہاں ایک چرپائی تھی، چرپائی کے سامنے کرسی تھی، زمین پر بستر بچھائی ہوئی تھی، 2-3 عدد برتن، ایک لمبی رسی بھی پڑی تھی، آگ لگانے کے لیے کچھ لکڑیاں تھیں، دیوار پر ایک لاٹین لٹکا ہوا تھا، اور ہاں، ایک پرانا صندوق بھی تھا۔ اس لڑکے نے صندوق کھول کے اس سے کپڑے والی تیلی نکالی اور کھول کے میرے سامنے رکھ دی۔ اس تیلی میں شراب کا ایک بوتل تھا، بہت سی انجیکشن اور کچھ گولیاں موجود تھیں۔ اس لڑکے نے مجھے کہا، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ میں نے کہا، شراب لے لوں؟ وہ مسکرایا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہم شراب پینے لگے۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس کا نام سردار تھا۔ وہ اس علاقے کا تھا، گھر سے بھاگا ہوا تھا، ابھی ابھی واپس آیا تھا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اب قبروں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی قبریں ہیں، اور تم ایک قبر کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اس نے کہا، یہ میری دور کی رشتہ داروں کی ہے۔ پہلی والی قبر میرے چاچو لگتے تھے، اس کی ہے، دوسری اس کی بیوی کی، اور تیسری اور چوتھی اس کے 2 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ میں نے کہا، یہ آخری؟ تو اس نے کہا، یہ قبر نہیں ہے۔ اس وقت گھر کے دروازے کے سامنے کوئی کھڑا تھا، جیسے تالا کھول رہا ہو۔ سردار اٹھا اور ایک سائڈ کھڑا رہا۔ مجھے بھی تجسس تھی کہ کون ہے اور سردار کیوں اتنا ڈر گیا۔ شاید اس نے جھوٹ بولا تھا کہ گھر اس کے رشتہ داروں کا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ خیر، دروازہ کھل گیا اور ایک خوبصورت حسین لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سردار کی آنکھوں میں ایک چمک دکھنے لگی، جیسے برسوں سے اسے جانتا تھا۔
میں نے آہستگی سے پوچھا کون ہے؟ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیش کیا اور لڑکی قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پھر باری باری سب قبریں صاف کرنے لگی، اس کے بعد اٹھ کے چلنے لگی۔ یہ ساری منظر ہم چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ اب دروازہ بند ہوا، کچھ ساتھ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی رہی، لگ رہا تھا تالا لگا رہی تھی، اور پھر چلی گئی۔ سردار سے پوچھا کون تھی؟ اس نے کہا کہ قبر میں پڑے لوگوں کی سگی ہوگی، مطلب وہ بھی اسے نہیں جانتا۔ رات وہاں گزار کے صبح پھول کے نیچے نشیلیوں کے پاس آیا۔ سردار پتہ نہیں کہاں گیا، اگلے ہفتے پھر لے گیا۔ شام کے وقت وہی لڑکی آئی، دعا کی اور اس کے بعد قبروں کی صفائی کر کے چلی گئی، اور سردار دیکھتا رہا۔ سردار کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پیار دیکھا۔ میں نے پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب تھوڑی تاریکی چھا گئی تھی۔ سردار نے چرس کی سگریٹ سلگائی اور ایک لمبی کش لی۔ پھر ہم شراب پینے لگے اور وہی مزے سے پڑے رہے۔